المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اس سے پہلے جو اساتذہ کرام تھے انہوں نے آپ سے کچھ نصیحتیں کی، کچھ گزارشات ان کی تھی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ نے وہ گزارشات اچھے سے سنی ہوگی، آپ انشاءاللہ تعالی آپ ان پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ یہ جو راستہ آپ نے علم کا اختیار کیا ہے، یہ راستہ بہت ہی بابرکت راستہ ہے، فضیلت والا راستہ ہے، کیونکہ اس کے متعلق آپ قرآن و حدیث میں بہت سارے فضائل آپ دیکھیں گے۔ ایک ایسا راستہ ہے جو آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان بنائے گا، جیسا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے بیان فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے بیان فرمایا، جس نے علم کا راستہ اپنایا، جو علم کے راستے پر گامزن ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنائے گا۔ یہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے بیان فرمایا، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین وحتى النملة او قال والنملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور زمین و آسمان میں جو بھی ہیں، چاہے انسان ہو، چاہے فرشتے ہو، چاہے اور جانور ہو، یہاں تک کہ فرمایا حتی النملہ فی جحرہا، چونٹی جو اپنی بل میں ہوتی ہیں، یا اسی طرح یہاں تک فرمایا مچھلی جو سمندر میں ہوتی ہیں، یہ تمام جانور، تمام مخلوق لا یصلون علی معلم الناس الخیر، وہ درود بیچتے ہیں، نہیں اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کرتا ہے۔ فرشتے اور تمام جو باقی جو مخلوق ہیں وہ اس کے لیے استغفار کا دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ لا یصلون علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہو۔ خیر سے علم شرعی مراد ہے۔ خیر کے تمام امور، جو بھی شخص کوئی دوسرے شخص کو خیر کے امور سکھاتا ہے تو تمام مخلوقات اس کے عوض اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ صرف اس کے لیے ہے جو لوگوں کو علم شرعی سکھاتا ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، دوسرے مخلوقات انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا طلب کرے، تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ فضیلت اب ہمیں کب حاصل ہو جائے گی؟ جب ہم حقیقی معنوں میں طالب علم بن جائیں گے، جب ہم حقیقی معنوں میں اس علم کو حاصل کریں گے۔ جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے نصیحت کی ہے، اخی لن تنال العلم الا بستہ، اے میرے بھائی سنیں، علم 6 چیزوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں سأنبیک عن تفصیلها ببیان، میں آپ کو واضح طور پر وہ 6 چیزیں بتاتا ہوں۔ ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وصحبۃ استاذ وطول زمانی۔ 6 چیزیں کیا ہیں؟ ذکاء، پہلے آپ میں ذکا ہونی چاہیے، انٹیلیجنس، آپ غبی نہ ہوں بلکہ آپ میں ذہانت ہونی چاہیے، آپ ذہین ہو، ذہانت کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ
میڈیکل سائنس اگر آپ پڑھتے ہوں، انجینئرنگ آپ کرتے ہوں، تو اس میں لازم ہے کہ ایک انسان ذہین ہونا چاہیے. ذہانت کے بغیر وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسے پہلے جو کلاسز ہوتے ہیں، پرائمری کلاس وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں بھی ذہانت ایک لازمی شرط ہے. علم شرعی میں بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو بلید ہوگا، جو غبی ہوگا، اسے ہم علم شرعی پڑھائیں گے. نہیں، علم شرعی میں بھی لازمی ہے کہ انسان ذہین ہونا چاہیے. جتنا آپ ذہین ہوں گے اتنا آپ یہ علم حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ علم اصل میں سمجھ ہے، فقہ ہے. آپ یہ جانیں کہ علم شرعی سمجھ اور فقہ ہے. یہ فقہ صرف اور صرف اللہ تعالی انسان کو عطا کرتا ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اسے ہی وہ سمجھ اور فقہ عطا کرتا ہے. تو یہ آپ جانیں کہ علم شرعی سمجھ ہے، فقہ ہے، انسان کا سمجھ، انسان کا فہم. اور یہ اب آپ کب حاصل کریں گے؟ جب آپ کے پاس ذہانت ہو، جب آپ ذہین ہو. اور لازمی طور پر آپ سنسیئر ہونے چاہیے، آپ میں آپ کی نیت درست ہو، اور آپ اس میں بہت زیادہ آپ محنت کریں گے. جیسا کہ امام شافعی خود فرماتے ہیں. دوسری جو شے ہیں وہ ہے حرص. آپ حریص ہونے چاہیے، آپ میں شوق اور جذبہ ہونا چاہیے. شوق کے بغیر آپ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے. علم شرعی یہ ایک عظیم شے ہے. اگر آپ کے پاس حرص اور شوق نہ ہو تو آپ یہ علم حاصل نہیں کر سکتے. لازمی شرط ہے کہ آپ حریص ہو، جذبہ ہو آپ میں، شوق ہو آپ میں، جو اس وقت انشاءاللہ تعالی آپ میں ہے. لیکن اس جذبے اور اس شوق کو برقرار رکھنا ہے. بلکہ دن بدن یہ شوق اور یہ جذبہ بڑھنا چاہیے. اگر آپ کہیں محسوس کریں گے کہ اس جذبے میں، اس شوق میں کمی وارد ہو گئی ہے، یہ شوق کم ہو رہا ہے، تو آپ جانیں کہ آپ صحیح ٹریک پر نہیں ہو. لازمی ہے کہ آپ میں یہ شوق، آپ میں یہ حرص، علم حاصل کرنے کی حرص، یہ شوق، یہ جذبہ، یہ دن بدن بڑھنا چاہیے. کیونکہ جتنا انسان علم حاصل کرتا ہے اتنا اس میں انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں کتنا جاہل تھا، میرے میں کتنا جہل تھا. جتنا انسان علم حاصل کرتا ہے اتنا اسے اپنے جہل کے متعلق علم ہوتا ہے. تو یہ شوق، یہ جذبہ، یہ بڑھنا چاہیے، یہ آپ میں لازماً ہونا چاہیے. واجتہاد، اور لازمی شرط اس میں آپ جد و جہد کریں، اس میں آپ خوب محنت کریں. اگر آپ نے اس میں محنت نہیں کی تو آپ یہ علم حاصل نہیں کر سکتے. اس میں بہت زیادہ محنت آپ کو کرنی پڑے گی. کہا جاتا ہے کہ علم ایک سمندر ہے. اس سمندر کو جب آپ اس علم پر جب آپ اپنی تمام چیزیں قربان کریں گے تو یہ سمندر آپ کو کچھ بوندیں دے گا. علم ایک سمندر ہے. اگر اس میں سے آپ کو ایک بوند جائے، ایک ڈراپ چاہیے، تھوڑا سا آپ کو چاہیے، تو لازم ہے کہ آپ اسے اپنا سب کچھ دیں. اپنا وقت، اپنا نفس، اپنا مال وغیرہ جو بھی اس میں درکار ہے وہ آپ اس کو دیں، خاصتاً اپنا وقت. اسی طرح وہ بلغہ، آپ میں آپ فقیر نہ ہو، آپ کسی اور کے محتاج نہ ہو، بلکہ آپ خود اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو، تب آپ اس علم کو اچھے سے حاصل کریں گے. ورنہ آپ کو جاب کی پڑی ہوگی، دوسرے شے کی پڑی ہوگی، آپ ویل ورسڈ ہو تاکہ آپ علم کو ہی فوکس رکھیں، اپنی پریورٹی آپ کو علم ہی ہو، تب آپ اس علم کو حاصل کر سکتے ہیں. وصحبت استاذ، ایک اور اہم شے وہ ہے استاد کی صحبت. استاد کے بغیر آپ یہ علم حاصل نہیں کر سکتے. استاد آپ کو اس علم کی، آپ یہ مانیں کہ علم کے بہت دروازے ہیں. یہ علم ہے، یہ دروازوں کے پیچھے ہے. اب ان دروازوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. یہ تالے آپ کو کھولنے ہیں. کیسے آپ کھولیں گے؟ جب آپ اساتذہ کے سامنے، ان کے سامنے آپ ذانہ و تنمزدہ کریں گے، ان کے سامنے آپ پڑھیں گے، استاد کے پاس آپ پڑھیں گے، تو وہ اساتذہ آپ کو یہ چابیاں دیں گے. پھر خود آپ یہ دروازے کھول سکتے ہیں. تو لازم ہے کہ یہ چابیاں اگر آپ کو چاہیے ہوں تو آپ کو یہ چابیاں کس کے پاس یہ چابیاں آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ اساتذہ کے پاس. اگر آپ نے خود پڑھا، کسی استاد کے بغیر آپ نے پڑھا، تو اس میں بہت زیادہ آپ اللہ بچائے گمراہ ہونے کا امکان اس میں بہت زیادہ ہے. آپ علم یا اس کے جو مسائل ہیں آپ غلط طریقے سے وہ سمجھیں گے. تو لازم ہے کہ آپ یہ علم استاد کے سامنے، استاد سے آپ حاصل کریں. وطول زمان، اسی طرح بہت زیادہ وقت. آپ یہ نہ سمجھے ایک دو سال میں آپ بڑے علامہ بن جائیں گے،
5-6 سالوں میں آپ بڑے علامہ بن جائیں گے، بلکہ اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے، جو ہم اس وقت ہمارے معاشرے میں پاتے ہیں۔ ہر کوئی عالم بن بیٹھا ہے، یا عوام الناس بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص خطبہ دیتا ہے ممبر پہ خطبہ ارشاد فرماتا ہے، جس شخص کے منہ پر داڑھی ہوتی ہیں، جو ٹوپی وغیرہ پہنتا ہے، وہ عالم ہے، اس سے پھر اپنے مسائل پوچھتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ عالم وہ ہے، فقیہ وہ ہیں جس نے بہت زیادہ وقت اس علم شرعی کے حصول میں دیا ہو، وہی عالم ہے۔ یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تب معلوم ہوگا جب آپ اس میں علم میں آپ غوطہ ہو جائیں گے، جب آپ آگے بڑھ جائیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ علم کتنا، یہ حاصل کرنا کتنا سخت ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلاف فتویٰ دینے سے کتنا ڈرتے تھے۔ بڑے بڑے ہمارے ائمہ، چاہے امام شافعی ہو، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، بڑے بڑے ائمہ جو تھے، وہ فتویٰ دینے میں کتنا احتیاط برتتے تھے، کتنا وہ ڈرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ فتویٰ دینے میں کتنا ڈرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ علم شرعی یہ حاصل کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ یہ شرط بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ وطول زمان، اس میں کافی وقت آپ کا درکار ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان میں جو امام شافعی نے بیان کیا، ان پر آپ عمل کریں گے، آپ علم کو اپنا سارا کچھ دیں گے، آپ اجتہاد کریں گے، اجتہاد یعنی جد و جہد کریں گے۔ پہلے اجتہاد نہیں کرنا ہے، بلکہ اجتہاد کے شرائط ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے۔ اجتہاد سے یہاں مراد ہے انتھک محنت کرنا، جد و جہد کرنا، اس کے حصول میں، یہ علم کے حصول میں محنت کرنا۔ اسی طرح ایک اور اہم بات یہ ہے کہ علم میں صبر بہت زیادہ اہم ہے۔ صبر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مصائب و مشکلات میں صبر کریں، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز پر ڈٹ جائے، علم حاصل کرنے میں ہم صبر کریں۔ صبر سے مراد کیا ہے؟ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہیں پہلی مرتبہ یہ علوم پڑھنے ہیں، تو پہلے جو دروس ہوں گے وہ آپ پر بھاری محسوس ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں گے کہ شاید ہم اس میں آپ کچھ نہیں، آپ سوچیں گے شاید ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اس وقت آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ آپ صبر کریں، آپ بیٹھے، جتنا آپ پھر سنیں گے، جتنا آپ پڑھیں گے، اتنا آپ کے لیے پھر یہ آسان ہو جائے گا۔ یہ لازماً ہے کہ آپ صبر کریں گے۔ جو علم کا راستہ آپ نے چنا ہے، اس میں صبر لازماً درکار ہے۔ یہ صبر پھر آگے آپ کو بہت کام آئے گا۔ پھر آپ کو خود کتابیں پڑھنی ہوں گی، چاہے عربک میں ہو، خاصتاً چونکہ عربک میں ہی یہ علم ہے۔ ایک جلد کی کتاب، 5 والیوم کی کتاب، مطولہ جب آپ خاصتاً پڑھیں گے، 10 جلدوں میں جو کتاب ہو، 15 جلدوں میں جو کتاب ہو، 20 جلدوں میں جو کتاب ہو، وہ مطولات پڑھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کوئی شخص جو جس کا یہ ارادہ ہو کہ وہ علم میں متمکن ہو، اسے تمکن حاصل ہو جائے، تو لازماً ہے کہ وہ مطولات پڑھے، بڑی بڑی کتابیں پڑھے۔ لیکن ان مطولات، وہ بڑی بڑی کتابیں پڑھنا، اس میں صبر بہت زیادہ انسان صبر کا بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ جب آپ اس وقت انشاءاللہ تعالی ابتدا میں آپ صبر کا مظاہرہ کریں گے، اس وقت بھی جب آپ انشاءاللہ مطولات پڑھیں گے، بڑی بڑی کتب پڑھیں گے، اس وقت بھی پھر آپ صبر کا مظاہرہ کریں گے۔ اگر آپ نے اس وقت بے صبری دکھائی، آپ پیشنٹ رہے، تو آگے آپ بھی صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ تو لازم ہے ہم پر کہ ہم علم کے حصول میں ہم صبر کا مظاہرہ کریں۔ اسی طرح یہ جو علم ہے، یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بہت ہی اہم ہے، خاصتاً ہمارے اس زمانے میں، کیونکہ یہ زمانہ پرفتن دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ عقائد میں، افکار میں آپ دیکھیں گے، اسلامک ٹرمز میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے اسلامک ٹرمز میں باطل تعویلات کی جاتی ہیں، کیسے اس میں تحریف کی جاتی ہیں۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، مثلاً لفظ حجاب ہے، آپ دیکھیں گے حجاب اس وقت صرف کس کو کہتے ہیں؟ سر کا ڈھانپنا اس وقت حجاب تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ جب ہم شرعی طور دیکھیں گے، شریعت میں بس حجاب سے مراد بس اپنا سر ڈھانپنا نہیں ہے، بلکہ حجاب ایک وسیع ٹرم ہے۔ آپ دیکھیں گے اس وقت جو حجاب پہ لڑائیاں کرتے ہیں، حجاب کا دفاع کرتے ہیں، ان کی مراد حجاب سے کیا ہوتی ہے؟
سر کا ڈھانپنا. پھر چاہے انہوں نے ٹائٹ کپڑے کیوں نہ پہنے ہو, چاہے انہوں نے جینس کیوں نہ پہنا ہو, چاہے وہ انہوں نے ٹرانسپیرنٹ کپڑے کیوں نہ پہنے ہو, پھر وہ غیر مردوں میں مکس ہوئے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں, ان کے ساتھ اور کچھ اور کام امور ان کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ جو تصور ہے حجاب کا تصور, یہ اب بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو حجاب سے کیا مراد لیتے ہیں, سر کا ڈھانپنا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان اس پروپیگنڈے میں اس میں پھنس جاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے, ہمارے پاس علم نہیں ہے. اگر ہمارے پاس علم ہوتا تو ہم اس تصور کو قبول ہی نہیں کرتے. اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ فتنے ہیں افکار کے اعتبار سے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں الحاد کتنا زور سے کتنا پھیل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات ہے ہمارے جوانوں میں, رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہے, قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات ہے. وجہ کیا ہے, ان شبہات میں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, یا کوئی اور جو منکرین حدیث میں ہوتا ہے وہ اپنے اس پروپیگنڈے کا اپنے اس تصور کو پھیلاتا ہے. صحابہ کرام کے خلاف آپ دیکھیں کتنے ایسے ہیں, ایسے اپنے آپ کو داعی کہنے والے, جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان پر ان کی تنقید کرتے ہیں. تو آپ ان تمام فتنوں سے آپ کیسے بچ پائیں گے جب آپ کے پاس علم ہوگا. تو اس وقت اگر آپ کہیں کہ اس وقت سب سے اہم کیا ہے, مسلمان کے لیے سب سے مضبوط ویپن کیا ہے, تو وہ اسلحہ, سب سے مضبوط اسلحہ جو اس وقت مسلمان کے ہاتھ میں ہے وہ ہے علم. اگر آپ پرلیس ہونا چاہتے ہیں, ان فتنوں کے مقابلے میں آپ مضبوط ہونا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ علم کا اسلحہ پہنیں. جتنا آپ کے پاس علم ہوگا اتنا آپ ان فتنوں سے دور رہ جاؤ گے. اسی طرح اس علم میں پھر آپ دوسروں کو یہ علم سکھائیں گے, یہ آپ کے لیے بہت ہی بہتر رہے گا. آپ کے ذریعے کسی کو ہدایت ملے, یہ آپ کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. تو اس علم کی وجہ سے, اس علم کے ذریعے آپ اپنے آپ کو بچائیں گے, پھر اس کے ذریعے آپ اور دوسرے لوگوں کو بھی اس علم کے ذریعے سے بچا پائیں گے, خاصتاً اس پرفتن دور میں. تو بہرحال یہ کچھ گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس سے پہلے بھی جو اساتذہ کرام تھے انہوں نے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھی. امید ہے کہ آپ نے یہ گزارشات اچھے سے سنی ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی آپ ان پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں حقیقی معنوں میں طالب علم بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرا نام اشفاق احمد ہے, میں نواب بازار میں المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.